جی السلام علیکم. محمد اظہر صدیق آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. سبسکرپشن بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو کہنا چاہ رہا ہوں جو آتی ہے چیز ذرا آپ تک پہنچ جائے گی اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے فوری اطلاع ہو جائے گی. ویسے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن کیا بلا ہے، لیکن یہ اپڈیٹ کرنے کے کانٹیکس میں ہے جو بہت آسانیاں پیدا کر. دو تین چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. سب سے پہلا ایشو ہے لاہور ہائی کورٹ کے گرد و نواح میں وکلا کو، سائلین کو، ججز کو موبائل سگنلز کا بہت بڑا ایشو تھا. یہ جنوری میں لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس تھے مامون رشید شیخ صاحب. میاں شبیر سہیل جو میرے ایسوسیٹ ہیں ان کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی تھی اور باقاعدہ دیکھا گیا تھا ایک تو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں تھی موبائل ٹاورز کے حوالے سے. پھر وہ چونکہ رش ٹریفک کا رش بہت زیادہ ہے، اب سگنلز کتنے کی کیپیسٹی لیا جاتا ہے. پھر یہ بھی جب جو کہ یہاں سگنل شروع میں شاید کم تھے تو کچھ وکلا نے ایمپلیفائرز بھی لگائے تھے، تو وہ کہہ دیا گیا تھا وکلا کی طرف سے ہم ایمپلیفائر ہٹا لیں گے سگنل اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں. بڑی تقدوں کے بعد پھر طے ہوا، ایک جگہ ٹاور کی ڈیسائیڈ ہوئی. وہ ٹاور کے حوالے سے پہلے آپس میں کمپنیاں نہیں مانتی تھیں، فائنلی وہ ہو گیا. اور دو ہیئرنگ یاد ہے مجھے، 6 مارچ اور 9 مارچ کی ہیئرنگ میں باقاعدہ 6 ہفتے کا ٹائم دے دیا. ان بٹوین کرونا آ گیا، لیکن وہ کسی کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کمال کی بات ہے آج اب عدالت جب اس کی ایک ہیئرنگ 12 مئی کو بھی ہوئی تھی جناب موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاسم خان صاحب کے پاس، تو انہوں نے پوری رپورٹ مانگی تھی آج کی ڈیٹ کے لیے 1 جون کے لیے. تو وہ جب ساری تفصیلات اب آج پھر عجیب و غریب سا بہانہ بنایا گیا کہ جناب وہ ٹی ایم او نے کوئی این او سی دینا ہے، لیکن آج محکمہ ماحولیات نے بتایا کہ مارچ سے این او سی کے لیے مختلف ریکوائرمنٹ پوری کرنی تھی، یہ موبائل کمپنیوں نے کرنی تھی یا پی ٹی اے کی ذمہ داری تھی. پی ٹی اے کے وکیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کام کر دیا لیکن یہ باقی عدالت کا استفسار تھا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ریگولیٹر آپ ہے. تو یہ ابھی تک ہوا کیا ہے؟ یہ عدالت کے سامنے رکھا گیا، مسائل ہیں، دقتیں ہیں، طے ہو چکا تھا کہ 6 ہفتے کے اندر یہ سارا ہو جانا، ابھی تک تو کچھ لگا نہیں ہے. جناب چیف جسٹس صاحب نے چیئرمین پی ٹی اے کو طلب کر لیا ہے اور اس بات کی اس حد تک تو چھوٹ دے دی ہے کہ اگر آپ آئندہ تاریخ جو 24 جون کے لیے ہے، 24 جون تک اگر آپ بہتر کر لیں گے، یعنی اگر کام شروع ہو جائے گا تو پھر شاید ضرورت نہیں، ورنہ چیئرمین پی ٹی اے کو آنا پڑے گا. امید ہے کہ سگنلز بہت ٹاور جیسے لگے گا سگنلز کی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی. دوسرا ایشو ہمارا آپ کو پتہ ہے یوزول جناب سابقہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب ہیرو ہیں اس قوم کے، پوری سپریم کورٹ ہے جن کی وجہ پوری سپریم کورٹ کی وجہ سے جب ڈیم کا کام حتمی مراحل کی طرف گیا، ورنہ تو ڈیم تو پوچھنا ہی نہیں تھا. سیمینار ہوئے، پاکستان میں جو قلت ہونی ہے پانی کے حوالے سے بڑا سیریس ایشو لیا گیا اور اس فنڈ کے لیے جناب جی ثاقب نثار صاحب پوری پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر کوشش پوری کی انہوں نے. تو آج کی ہیئرنگ 5 ممبر بینچ امپلیمنٹیشن بینچ بنا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میمر ڈیم کی اپروول جو ہے نا وہ سی ڈی ڈبلیو پی کے پاس پینڈنگ پڑی ہیں اور وہ ہو جائیں گی. ساتھ میمر ڈیم پہ انہوں نے ساتھ ساتھ دیامر پاشا ڈیم کے حوالے سے بات ہوئی تو کہا گیا کہ جولائی 2028 میں مکمل ہو جائے گا. میمت پر کام اپنی طرف سے وہ چل رہا ہے. پہلا یونٹ 2024، آج 2020 ہے، 2024 آپریشنل ہو جائے گا اور 3 یونٹ جو باقی ساتھ ہیں وہ تقریباً جولائی 2025 میں آپریشنل ہو جائے گا. باہر سے جتنا پیسہ ڈیم کے کانٹیکس میں آیا اس کی تفصیلات مانگی ہیں. بتایا گیا ہے کہ اسٹاک میں انویسٹمنٹ کا اسٹیٹ بینک دھیان رکھ رہی ہے، اچھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ بہت بڑی ہے ایک چپیڑ ہے ڈیم مخالفین کے لیے، ملک دشمن عناصر کے لیے جو انڈیا وغیرہ جیسے موبائل ملک پہ ڈیم بننے نہیں دینا چاہتے. ڈیم بن رہے ہیں بھائی، دشمنوں سن لو، ڈیم بنیں گے اس ملک میں، اس ملک کی بقا اس میں ہے، زراعت کا سارا انحصار اسی میں ہے.
اور سپریم کورٹ کا بینچ امپلیمنٹیشن بینچ دیکھ رہا ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این وغیرہ یا پارٹیوں کو اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں, تو ان کے ذہن وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنے کام ہونے گا. جیسے صاحب پر میاں جیسے ثاقب نثار صاحب نے کام کیے تو ہوائیں تو ان کی نکلی ہوئی ہیں. اب تو انہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہا, اب کہنے کو کچھ نہیں ہے کیونکہ گراؤنڈ پہ ڈیم بن رہے ہیں اب, اور ڈیم کی رپورٹ سارا کچھ سامنے آ رہی ہے. باقی کرتوتیں بھی آپ نے وہ ساری پچھلی گورنمنٹس کی ساری وہ دیکھ لی ہیں, صحت کا حال دیکھ لیا ہے, وینٹیلیٹرس کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہے, اور جو پی کے ایل اے پہ ایک ہی جگہ پیسہ لگا کے ہیلتھ کا پورا بجٹ جیم کرنے کی کوشش کی گئی وہ ساری ہے. کیا عیاشیاں ہوتی رہیں, لڑے لڑے کیا ہوتے رہے ہیں, یہ تو اب سارا کچھ ریکارڈ کے اندر ہے. اور انشاءاللہ دوبارہ پٹیشنز ہم نے جو کہ پی کے ایل اے کے اگینسٹ میں ہم نیب میں بھی کیے ہوئے ہیں, وہ سارے معاملات ہم عدالت کے سامنے اب انشاءاللہ, کیونکہ لاک ڈاؤن آج سے ایک طرح سے عدالتیں کھل گئی ہیں, تو ہم وہ بہت جلد عدالت کے سامنے یہ معاملات لے کر آئیں گے. تیسرا اہم ایشو ہمارا پی آئی اے کے جہاز کی انکوائری کے کانٹیکس میں ہے, اور وہ فرانس سے جو ٹیم آئی ہوئی تھی یا انویسٹیگیشن جو ہماری ٹیم ہے وہ پروسیس چل رہا ہے, بلیک باکس لے لیا ہے, ڈی کوڈ کرنا ہے ان کو, اور جو براہ راست گفتگو ہوئی ہے وہ ساری آنی ہے. میں جو اب دیکھ رہا ہوں ذرا فرق محسوس کر رہا ہوں کہ ایسے عمران خان انکوائری اور انویسٹیگیشن کے پروسیس کے اندر نئی جوہد ڈال رہے ہیں, نئی ٹریڈیشن سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو بہتری کی طرف ہے. یعنی یہ نہ صرف پبلک کروا رہے ہیں پرانی رپورٹوں کے حوالے سے, ساتھ ساتھ آگے نئی جو نئی ہماری ایڈوانس چیزیں آئیں گی سامنے کہ اس طرح کے اگر حادثات ہو رہے ہیں تو روکا کیسے جا سکتا ہے, کیا قانون سازی ہو سکتی ہے, کس طرح اس کو بہتری کی طرف لے جا رہا ہے. میں اس میں بھی دیکھ رہا ہوں اور امید بڑی ہے کہ اس سے قوم باقی تو دیکھیں ناگہانی ایسے حالات قوم کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور موجے سے کم نہیں ہیں. پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب اور ایک زبیر اسی جہاز میں جس میں تمام شہادتیں ہو گئیں اور وہ بچ گئے, تو یہ بھی ایک رب کی خاص کرم نوازی ہے. چوتھا ایشو ہے کہ کرونا وائرس ہاتھ سے نکل چکا ہے. ہاتھ سے اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے چلیں اپنے تو کوشش کی کتنے کا ہاسپٹل ان کو کتنا کنٹین کر سکتی ہے, لیکن سیلف ڈسٹینسنگ یا باقی حالات تو ہمارے اوپر ذمہ داری تھی, ہم نے وہ پوری نہیں کی ہیں. آج اجلاس ہو رہا ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں ہو سکتا تھوڑی بہت نرمی ہو, لیکن میں سخت لاک ڈاؤن دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں, ورنہ تو جس تیزی سے یہ کام بڑھ رہا ہے اسپتالوں میں جگہیں آپ کے پاس کم پڑ جائیں گی, وینٹیلیٹرز آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں, اور اتنے بڑے حالات کو کنٹرول کرنا اٹس کوائٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. گورنمنٹ اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے, ہر ادارہ اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے, لیکن کوتاہی ساری ہے. میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ہم عوام کی طرف سے ہے اور ہمیں ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے. اجازت دیجیے گا, دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.